الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ القلم، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سباق میں ہم نے اس کے ابتدائی تعارف کو پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور آیت نمبر 1 کا آغاز حروف مقطعات میں سے ہوتا ہے، اور ذکر ہے نون والقلم وما یسطرون۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یعنی قلم بھی اور جو علمی ذخیرہ قلم کے ذریعے نوع انسانی کے ہاں اب تک وجود میں آیا، وہ بھی اس حقیقت پر گواہ ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، یہ خود احمق ہیں، جو یہ تک نہیں جانتے کہ مجنون کیسے ہوتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو آپ کے کردار کی پاکیزگی اور آپ کے اعلیٰ اخلاق نظر نہیں آتے؟ کیا ان کے سامنے آپ کی سیرت نہیں ہے؟ کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے؟ کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں کہ جب آپ کوہ پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا میں کہوں گا کہ اس پہاڑی کے اس طرف سے دشمن تم پر حملہ آور ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو یہ تمام ہی پکار اٹھے تھے کہ ہاں ہم ضرور مانیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کو جھوٹوں میں سے نہیں پایا، ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم ضرور آپ کی بات مانیں گے۔ لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو یہی لوگ تھے جو آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ کیا مجنون کبھی انہوں نے دیکھے نہیں ہیں؟ اگر تو یہ جانتے تو آپ کو یوں نہ کہتے۔ یعنی ان کا کہنا تو محض ایک من گھڑت سی بات ہے، ایک الزام پر مبنی ہے، حقیقت سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان لوگوں کی فضول اور لا یعنی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر ابتدائی طور پر قسم کھائی جانے کی۔ یہ واو جو ہے یہاں پر قسمیہ ہے، قسم کے لیے یوز ہوا ہے۔ اب والقلم، قلم کی قسم اور اس سے جو کچھ یہ لکھتے ہیں۔ اب اس کو بعض علماء اس قلم سے تعبیر کرتے ہیں جس سے لوح محفوظ لکھا گیا، اور صحیح احادیث سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اس قلم نے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام تر امور لکھ دیے، اور اسی قلم کی یہاں پر قسم کھائی گئی ہے، یعنی ایک نہایت امپورٹنٹ چیز کی قسم کھائی گئی۔ بعض علماء تو کہتے ہیں نا، ان کی تعبیر بھی ٹھیک ہے کہ قلم سے اب تک ہونے والی جتنی بھی جو نوع انسانی نے ترقی کی، جو کچھ مٹیریل اب تک لکھ کے وجود میں آیا، اس تمام کی قسم کھائی گئی۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور اس قلم کے ساتھ ریلیٹ کریں جس سے لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ کیا لکھا گیا؟ تمام امور۔ کون سے امور؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے فرمایا لکھ۔ وہ عرض گزار ہوا، اے میرے رب عز و جل، میں کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا، جو کچھ ہو چکا اور جو اب تک ہوگا سب کی تقدیر لکھ دے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، اور یہ روایت ابو داؤد کی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا قیامت تک جو چیزیں ہوں گی سب کی تقدیریں لکھ دیں۔ لہٰذا علماء اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جس سے لوح محفوظ لکھا گیا اس قلم کی یہاں پر قسم کھائی گئی۔ اور پھر ذکر ہوا کہ اے محبوب، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ہمارے دین کی بنیاد جن
امور پر کھڑی ہے نا، ان میں سے ایک بہت اہم جو ہے نا وہ اینٹ یہ ہے کہ اگر آپ نیکی اور بھلائی کی ایک اینٹ لگاؤ گے اور آنے والا اس چیز کو فالو کرے گا، اگر آپ نیکی اور بھلائی کا ایک رستہ دکھاؤ گے اور تمہارے بعد آنے والی نسلیں اس رستے پر چلیں تو تمہیں اس کا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تمام کے تمام عالم ہی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، جب ہدایت دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، عرب جس میں کرنوں سے تھا جہل چھایا، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا، یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب وہ قبی صبر رحمت، ادا خاک کے بطحا نے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوئے آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت سے مبعوث ہوئے، جنہوں نے تمام بنی نوع انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف بلایا، اور آج الحمدللہ 1450 سال کے بعد بھی آج کا اگر انسان میرے جیسا بیٹھا ہے اور خود کو مسلمان کہتا ہے اور خود کو اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کا ایک ماننے والا اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا کہتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی کہنے والا ہے، تو یہ یقیناً لڑی در لڑی جتنے لوگ ایک نیکی پر عمل کرتے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہی ہے۔ یعنی اب تک جو اسلام پھیل رہا ہے وہ ان لوگوں سے پھیلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، یعنی صحابہ کرام۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کی، انہوں نے مزید آگے اور تربیت کا یہ سلسلہ الحمدللہ نہ رکا ہے نہ قیامت تک رکے گا، اور اس کا اجر و ثواب وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے کہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا ہی نہیں، انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اب سمجھیے گا ذرا سینیریو کو۔ ہم اس آیت کو اکثر کتابوں میں لکھا پڑھتے ہیں، ہم اس آیت کو اکثر دیواروں پہ لکھا پڑھتے ہیں، ہماری سپیچز کی زینت ہوتی ہے یہ آیت، ہمارے تکلم کا حسن ہوتی ہے یہ آیت، ہم کبھی سیرت النبی کانفرنس کریں تو اس کی ابتدا ہوتی ہے یہ آیت، ہم اپنے نبی کا تعارف کہیں کروائیں تو یہ آیت ابتدا میں ہوتی ہے، اس تعارف کا حصہ ہوتی ہے۔ ذرا سمجھیے تو صحیح اس آیت کو۔ وہ حسن خلق بھی تھے، وہ حسن خلق بھی تھے، یعنی وہ اللہ نے جتنی بھی تخلیق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق میں سب سے افضل، اور اخلاق میں بھی اس قدر کامل کہ اللہ ان کے کردار، ان کے اخلاق کی عمدگی اور شائستگی کی گواہی قرآن میں دے رہا ہے، اس کا ذکر فرما رہا ہے، قسم کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے کہ اے نبی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، دیکھیں وَإِنَّ، بے شک، زور کے لیے آ گیا، تاکید کے لیے آ گیا، پھر لا، پھر تاکیدی آ گیا، یعنی بات میں کس قدر زور ہے کہ آپ یقیناً اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، آپ اپنے اخلاق اور کردار کے بلند ترین معیار کے باعث پہلے سے ہی معراج انسانیت کے مقام پر فائز تھے، جبکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج نبوت اور رسالت کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اے نبی، اب اعلان نبوت کے بعد کی بات تو ہے ہی، اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، یہ تو جانتے ہی نہیں آپ کو، یہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ اب سینیریو سمجھیں گے تو اس آیت کی اہمیت کی سمجھ آنی ہے۔ یقیناً یہ آیت اپنے اندر ایک الگ مٹھاس رکھتی ہے کہ ترجمہ پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس پس منظر کے ساتھ جوڑیں جب اس کا نزول ہوا تو تب مزید اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ،
جس طرح ہم کسی کو بلاتے ہیں، کوئی ہماری بات نہ سنے تو ہم بھی کس طرح سے اس سے پیش آتے ہیں، یعنی جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو سمجھاتا ہے کہ آپ مخالفانہ باتوں پر اپنے دل کو تکلیف نہ دیں، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، اصل حقیقت بہت جلد کھل کر سامنے آ جائے گی، پھر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں باقی رہے گا۔ اس بڑے ہی پیارے اور نصیحت بھرے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ مخاطب ہوا کہ اے نبی، عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ یعنی اللہ نے بڑے ہی پیار سے خطاب فرمایا کہ آپ اپنے دل کو رنجیدہ نہ کریں۔ یہ جو بیجا مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، اصل حقیقت بہت جلد کھل کر سامنے آ جائے گی اور پھر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا، اور حقیقت کھل کر سامنے بھی آئی، شک و شبہ بھی باقی نہ رہا۔ لیکن جن کے دلوں میں شقاوت تھی، جو بدبخت تھے، وہ رہے، وہ ابو جہل جیسے تھے جو کہ پہلے ہی غزوے میں جہنم واصل ہو گئے، کفر پر مرنا قبول کیا لیکن حق کی راہ کو اپنا کر اسلام قبول نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے ذکر ہوتا ہے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، اللہ نے پچھلی آیت میں کہا ظاہر ہو جائے گا، آپ بھی ویٹ کرو، یہ بھی کرتے ہیں، ان قریب یہ جان جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جاننے والے جان ہی جاتے ہیں۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون فتنے میں مبتلا تھا، کہ تم میں سے کون مجنوں تھا۔ یعنی بہت جلد دنیا میں واضح ہو جائے گا کہ تم دونوں فریقوں میں سے کون فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا اور کون راہ راست پر تھا۔ یعنی یہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیہ وضو باللہ کہتے ہیں کہ ان کو جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، تو اللہ جواب میں فرماتا ہے کہ یہ جان جائیں گے کہ علیہ وضو باللہ معاذ اللہ آپ تھے یا آپ کے مخالفین جوش تعصب میں پاگل ہو گئے تھے، اور یقیناً ایسا ہی تھا، مخالفین تھے جس کا ذکر آیا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون راہ سے بھٹک گیا، وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ وہ آیات تھیں جو اکثر مفسرین کے نزدیک دوسری وحی میں نازل ہوئی تھی، یعنی پہلی 7 آیات، لیکن یہ ایک رائے ہے، اس پر توجہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ سورۃ المدثر کی جو آیات ہیں ابتدائی ان کو بھی دیکھیں تو ان کے مفہوم سے بھی یہ لگتا ہے، تو بہرحال یہ قریب قریب کے نزول کی بھی آیات ہو سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو آیات شروع ہو رہی ہیں، یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی باطل کی تو عادت ہے نا کہ پہلے وہ حق کو جھٹلاتا ہے، فل زور سے آتا ہے، پھر جب وہ حق کے سامنے ٹک نہیں نہ پاتا تو پھر وہ کوئی درمیانی راہ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں کوئی کمپرومائز ہو جائے۔ یہ کفار مکہ کا بھی یہی چکر تھا، پہلے تو اسلام کی ڈٹ کے مخالفت کی، لیکن پھر جب دیکھا کہ دن بدن تبلیغ جو ہے وہ زوروں پر ہے تو اس چیز کے متلاشی ہو گئے کہ کہیں تو کہیں کوئی سافٹ کارنر نظر آئے، یعنی کہیں تو درمیانی راہ، کمپرومائز کی راہ ہمیں نظر آئے، تو ہم لوگ بھی یعنی ہمارے بتوں کی پوجا بھی ہوتی رہے اور چلو ان کے دین کا کام بھی ہوتا رہے، کوئی درمیانی معاملہ نکل آئے، یعنی اسلام کو ہم کلی طور پر نافذ نہیں ہونے دے سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس معاملے کی لکیر کھینچی یہاں پر اس آیت میں کہ یہ تو اسی انتظار میں ہے کہ آپ بھی ڈھیلے پڑیں، یہ بھی پڑ جاتے ہیں، آپ بھی ذرا نرمی دکھائیں تو وہ بھی پڑ جائیں گے۔ حالانکہ ایسا باطل چاہتا ہے، حق کبھی ایسا نہیں چاہتا۔ حق کسی قسم کے کمپرومائز یا کسی بھی قسم کے درمیانی راستے کو نہیں جانتا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے اور حق جب آتا ہے تو باطل تو مٹ ہی جاتا ہے، لہٰذا there is no compromise، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہرحال اب جو آگے آیت نمبر 10 اور 16 ہے، اس میں ایک کافر
اور اس کی جو بری خصلتیں ہیں ان کا ذکر ہے، وہ کافر کون تھا اور اس کی خصلتوں کا کیا ذکر ہے قرآن میں، کس طرح سے ان کا پردہ فاش کیا گیا، ان کی بری عادتوں کا کفار کی، اس سے مراد کون سے کافر تھے، کس شخص کی بات کی جا رہی ہے، اس پر انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔